نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة وقال لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فعليك بالقيس القيس يا جابر وعن محارب رفعه اطلبوا الولد والتمسوه فإنه من ثمرة القلوب وقرة الأعين وإياكم والعاقر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز ایمان والے مسلمان بھائیوں، نکاح اور شادی بیاہ اسلام کے علاوہ دوسرے بہت سارے مذاہب میں اپنی شہوت پورا کرنے کی ایک باعزت شکل ہے. اسلام کے علاوہ دوسرے بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ نکاح اور شادی بیاہ کو اپنی شہوت پورا کرنے کی ایک مہذب صورت، ایک اچھی شکل سمجھ کر نکاح اور شادی بیاہ کرتے ہیں. لیکن مذہب اسلام نے اس سے بہت اوپر اٹھ کر نکاح کو اہمیت دی ہے اور اس کو ایک عظیم عبادت اور اجر و ثواب کا کام قرار دیا ہے. مذہب اسلام نے صرف شہوت رانی، اپنی شہوت کو پورا کرنے کی غرض سے ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسرے بہت سارے بڑے بڑے مقاصد کے پیش نظر نکاح کو مشروع کیا ہے، نکاح کو رواج دیا ہے. اسلام نے جن مقاصد کے پیش نظر نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے، ان مقاصد میں سے بہت بڑا مقصد نیک اور صالح اولاد کا حصول، ان کی طلب اور ان کی چاہت ہے. اگر بوقت نکاح حصول اولاد کا یہ عظیم مقصد پیش نظر نہ ہو، اگر نکاح کرتے وقت یہ جذبہ کار فرما نہ ہو کہ میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ اس نکاح کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، تو ایسا نکاح ناقص نکاح ہے، ادھورا نکاح ہے. آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے کہ مذہب اسلام کا نظریہ کثرت اولاد کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعہ مختلف طریقوں سے زیادہ اولاد کی طلب رکھنے کی، اللہ سے امید رکھنے کی، اولاد کی چاہت رکھنے کی ترغیب دی ہے. بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرو تو اس وقت صرف اپنی شہوت کو پورا کرنا پیش نظر نہ ہو بلکہ اس وقت حصول اولاد کا جذبہ، اولاد کی چاہت کا جذبہ بھی کار فرما ہونا چاہیے. چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے تو ابتدا میں، شروعات میں روزے کے آغاز کے سلسلے میں حکم یہ تھا کہ جیسے ہی رات کو آپ سو گئے، آپ کی آنکھ بند ہو گئی، تبھی سے آپ کا روزہ شروع ہو گیا. اب رات کے اندر بھی آپ بیدار ہونے کے بعد نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں اور نہ بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں. لیکن کچھ حضرات صحابہ سے اس سلسلے میں آگے پیچھے ہو رہا تھا اور غلبے میں آ کر اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے
اور ان سے گڑبڑ ہو جاتی تھی. اللہ خود فرماتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس سلسلے میں خیانت کر رہے ہو. تو ان حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی، اپنا پرابلم بیان کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم میں آسانی کرتے ہوئے رمضان کی پوری راتوں میں کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کی اجازت دے دی، جائز قرار دیا، حلال قرار دیا. اور اس سلسلے میں نیا حکم نازل فرماتے ہوئے اللہ نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اب تمہارے لیے روزوں کی پوری راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے کو حلال کر دیا گیا، جائز کر دیا گیا. لیکن کیونکہ آدمی جب صحبت کرتا ہے تو اس پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، اور اپنی شہوت کو پورا کرنے کے ارادے سے ہی اس کام کو انجام دیتا ہے، صحبت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو متنبہ کرتے ہوئے، اس کو خبردار کرتے ہوئے، اس کو چوکنا کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو باشروہن، اب تم رمضان کی پوری راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کر تو سکتے ہو، لیکن یاد رکھو اس کام کو بھی، صحبت کرنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا کام، اجر و ثواب کا کام اور حصول اولاد کا ذریعہ بنایا ہے. اس لیے ابتغوا ما کتب اللہ لکم، اس کام کو انجام دیتے وقت اللہ سے اس کام کے اوپر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس صحبت کے نتیجے میں مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنی چاہیے. یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، ہمیں یہ سکھلا رہی ہے، ہمیں یہ اشارہ دے رہی ہے کہ نکاح کرنے اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا مقصد صرف لذت حاصل کرنا، اپنی شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ اولاد کی چاہت، اللہ سے اس صحبت کے نتیجے میں اولاد کی امید رکھنا اور اولاد کا حصول، یہ بھی نکاح کرنے اور صحبت کرنے کا بہت بڑا مقصد ہے. احادیث مبارکہ میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ نکاح کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں نیک اور صالح اولاد ہو، اور اس کام کے بعد اللہ سے اولاد کی امید رکھنا، اللہ سے اولاد کی چاہت رکھنا، اللہ سے اولاد طلب کرنا، یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں ایک مستحب، پسندیدہ اور اچھا کام ہے. چنانچہ اس سلسلے میں پہلی بات اور ایک ہدایت تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دی ہے کہ جس وقت نکاح کیا جائے تو نکاح کرتے وقت ایسے عورت کا انتخاب کیا جائے جو الولود، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، اور ایسی عورت سے نکاح کرنے سے گریز کیا جائے، بچا جائے جو جان بوجھ کر بچے پیدا کرنے سے کتراتی ہو. عن ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال، اور عرض کیا، انی اصبت امرأة ذات جمال وحسب، کہ میں نے ایک ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا جو خوبصورت بھی ہے اور اونچے خاندان والی بھی ہے. وانها لا تلد، لیکن مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ وہ بچے پیدا کرنے سے کتراتی ہے، بچہ نہیں چاہتی ہے. افاتزوجها، کیا پھر بھی میں اس سے نکاح کر لوں، اس سے شادی کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے قال، کہا، لا، آپ کو نکاح نہیں کرنا چاہیے اس عورت کے ساتھ. راوی فرماتے ہیں ثم اتاه الثانیہ، پھر وہی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسری مرتبہ آئے اور وہی سوال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دوسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا جو پہلی مرتبہ دیا تھا کہ آپ کو اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے. راوی کہتے ہیں ثم اتاه الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ آئے، وہی سوال کیا، تو تیسری مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جواب دیتے ہوئے قال، فرمایا، تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الانبیاء یوم القیامہ، کہ سنو،
زیادہ بچے پیدا کرنے والے عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، شادی کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب تمہاری اولاد زیادہ ہوگی، تمہارے بچے زیادہ ہوں گے تو میری امت کے افراد میں بڑھوتری ہوگی، میری امت کی پاپولیشن میں اضافہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن میں اور نبیوں کے مقابلے میں تمہارے ذریعے سے یہ فخر کر پاؤں گا کہ میری امت کے افراد زیادہ ہے، میری امت کی پاپولیشن زیادہ ہے، میرے ماننے والے لوگ زیادہ ہے، میں اور نبیوں کے مقابلے میں فخر کر پاؤں گا، مجھے یہ موقع ملے گا۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی ترغیب دی جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، اس لیے کہ ایسی بیویاں امت کے افراد میں بڑھوتری کا، اضافے کا سبب ہوتا ہے، اور امت کے افراد کی زیادتی کی وجہ سے کل قیامت کے دن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کے مقابلے میں یہ فخر کر پائیں گے کہ میرے فالوورز، میرے ماننے والے زیادہ ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی انسان کے ماننے والے کا، فالوورز کا زیادہ ہونا اس انسان کے لیے باعث فخر بات ہوتی ہے۔ آج بھی لوگ یہ فخر کرتے ہیں کہ فلاں سوشل میڈیا ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر میرے سب سے زیادہ فالوورز ہیں، اتنے زیادہ فالوورز ہیں، یہ بات اس کے لیے باعث فخر ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن اور نبیوں کے مقابلے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے افراد زیادہ ہوں گے، ماننے والے زیادہ ہوں گے، تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر ہوگی۔ اس حدیث کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اولاد اور زیادہ سے زیادہ اولاد کی چاہت رکھنا یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں ایک محبوب، پسندیدہ اور اچھا کام ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ، ایک روایت نقل کی ہے جس میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ، ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا۔ فلما قفلنا، جب جنگ ختم ہو گئی اور ہم مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے، تعجلت علی بعیر قطوف، تو میں جلدی گھر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پرابلم یہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جس اونٹ کے اوپر میں سوار تھا وہ سست رفتار تھا، اس کی سپیڈ نہیں تھی، تیز نہیں چل رہا تھا، تو میں اس کو بھگانے کی اور تیز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں فلحقنی راکب من خلفی، اتنے میں پیچھے سے ایک سوار مجھ سے آ ملا، کوئی آدمی کو آتے ہوئے، میرے پاس آتے ہوئے میں نے دیکھا، فلتفت، میں نے مڑ کر دیکھا، سائیڈ میں دیکھا کہ وہ کون ہے، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لاحق ہونے والا، پیچھے سے آنے والا شخص خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا مَا يُعْجِلُكَ يَا جابر، جابر اتنی جلدی بھی کیا ہے، ذرا آرام سے چلو، تیز کیوں بھگاتے ہو اپنی سواری کو؟ قلت، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے کہا انی حدیث عہد بعرس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی شادی ہی ہوئی تھی کہ جنگ کا اعلان ہو گیا، سائرن بج گیا اور میں جنگ کے لیے نکل گیا تھا، اب جنگ ختم ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جلدی گھر پہنچ جاؤں اور شادی کے تقاضوں کو پورا کروں۔ اور بھی باتیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر حضرت جابر کی، لیکن اخیر میں رخصت کرتے ہوئے، الگ ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو ایک بات کی ہدایت دی، ایک بات کا حکم فرمایا، فَعَلَيْكَ بِالْقَيْسِ الْقَيْسِ، اے جابر جب تم گھر پہنچو اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرو تو اولاد کی چاہت رکھتے ہوئے، حصول اولاد کے جذبے کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اس جماع کے نتیجے میں، اس صحبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد عطا فرمائے، اس جذبے اور اس نیت کے ساتھ صحبت کرنا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت جابر کا یہ واقعہ اپنی صحیح بخاری کے اندر متعدد مقامات پر، کئی جگہوں پر روایت کیا ہے، اور یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فقاہت ہے کہ ہر جگہ اس واقعے کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی نئی بات، کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اس واقعے کو انہوں نے کتاب النکاح میں بیان کیا ہے، اور کتاب النکاح میں بیان کرنے کے بعد اس کے اوپر عنوان، جس کو ہم گجراتی کے اندر متھارا کہتے ہیں، متھارا قائم کیا ہے، باب طلب الولد،
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کو قائم کر کے اور اس بات کے اندر حضرت جابر کا یہ واقعہ ذکر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس بات کی ترغیب دلانا ہے کہ نکاح کرنے اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا مقصود صرف لذت حاصل کرنا نہیں ہے، اپنی شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنے اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنے میں مقصود اور پیش نظر اولاد کی طلب بھی ہونی چاہیے، اولاد کی چاہت بھی ہونی چاہیے۔ ایک تیسری روایت جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی، مرسل روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا الولد، تم اولاد کی چاہت رکھو، والتمسوه، اور صحبت کرتے وقت اولاد کو تلاش کرو، فإنه من ثمرة القلوب، اس لیے کہ وہ تمہارے دلوں کا میوہ ہے، وقرۃ الأعین، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، یعنی تمہارے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْآخِرِ، بھانج عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے بہت اہم بات ہے، ایک دو منٹ آپ کے اوپر لے لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ آپ کو بتلا دیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ نکاح کرنے اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا اصل مقصود اولاد کی چاہت اور انسانی نسل کو باقی رکھنا ہے۔ اس لیے متعدد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ بعض عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت تو حضرت معقل ابن یسار کی گزری، جس میں 3 مرتبہ ان صحابی نے پوچھا، مشورہ طلب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اخیر میں کہا تھا کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والے عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ ایک دوسری یہ روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْآخِرِ، بعض عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور ایک تیسری روایت مجمع الزوائد کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوداء ولود خیر من حسناء لا تلد، ایسی بدصورت عورت جو بچہ چاہتی ہے وہ نکاح کرنے کے لیے بہتر اور اچھی ہے، ایسی عورت کے مقابلے میں جو خوبصورت تو ہے لیکن بچہ نہیں چاہتی۔ یہ چند روایتیں ہیں، اور ملحدین اور منکرین حدیث کے ہاتھوں لگ گئی تو انہوں نے ان احادیث کو لے کر احکام شرعیہ اور احادیث نبویہ کے اوپر اعتراض کرنا شروع کیا۔ انہوں نے سوالات قائم کیے کہ بھانج پنا، عورت کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا، یہ ایک فطری عیب ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، قدرتی ہوتا ہے۔ ایسے عیب کی وجہ سے عورت کو نکاح سے محروم رکھنا اور زندگی میں اس کو بٹھائے رکھنا کون سے انصاف کی بات ہے؟ اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس دنیا میں آ کر عورت کو وہ عزت عطا فرمائی جو ان کے آنے سے پہلے نہ کسی مذہب نے، نہ کسی قوم نے، نہ کسی برادری نے عطا کی تھی عورت کو، اور نہ کی ہے اور نہ آئندہ کر سکتا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بانج عورتوں کے بارے میں اور ایسے عیب کے بارے میں جو عورت کا فطری عیب ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، ایسی بات کہاں ارشاد فرمائیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ نکاح سے محروم رہے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نکاح نہ کرے۔ اور یہ بات بھی تو ہے کہ جس طرح یہ عیب بانج پنا، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا عورت کے اندر ہو سکتا ہے، مرد کے اندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ مرد کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت جس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو نکاح کرنے سے منع کیا، لیکن ایسے مرد جس کے اندر صلاحیت نہ ہو اس بارے میں کوئی ممانعت نہیں آئی ہے۔ یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ ملحدین نے اور احادیث نبویہ پر اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراضات قائم کیے ہیں، اور یہ تو نئی نسل ہے۔ آپ گوگل کے اوپر سرچ کر لیجئے، ایسا بہت مواد آپ کو مل جائے گا جو ہماری نئی نسل کو گمراہ کر سکتا ہے اور حدیث نبوی سے دور کر سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، حدیث کو سمجھنا ہے تو اپنے اساتذہ اور اپنے علماء سے سمجھیے۔ گوگل کے اوپر مختلف فرقوں بلکہ یہود کی طرف سے بھی مواد فراہم احادیث کا کیا جاتا ہے، اور ان کا مقصد امت محمدیہ کو اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔
اس لیے ایسی کوئی بات ملے تو اپنے علماء سے دریافت کر لینا چاہیے. ایسے اعتراضات اور سوالات ان احادیث کے اوپر کیے گئے تو ہمارے علماء نے متعدد جوابات دیے گئے, موقع نہیں ہے. سب سے بہتر جواب مفتی یاسر ندیم الواجدی نے, جو اس وقت امت کی طرف سے بہت بڑا فریضہ ان ملحدین کے مقابلے میں ان کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دے کر امت کی طرف سے فریضہ کفایہ ادا کر رہے ہیں. بہترین جواب دیا ہے کہ دیکھیے حدیث کو سمجھنے سے پہلے, حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف الفاظ کو نہیں دیکھا جاتا ہے, ماحول کو بھی دیکھا جاتا ہے. کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے وہاں کے ماحول کو, وہاں کے لوگوں کے, وہاں کے نظریات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. بات دراصل یہ تھی کہ ان صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 3 مرتبہ جو سوال کیا تھا اور اس میں آخر میں کہا تھا انہا لا تلد, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورت بانجھ ہے قدرتی طور پر, مطلب یہ تھا سوال کرنے کا کہ وہ عورت بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت تو رکھتی ہے لیکن وہ بچہ نہیں چاہتی ہے. بچہ نہیں یعنی کہ قدرتی طور پر بانجھ نہیں ہے, بانجھ بننا چاہتی ہے. تو کیا ایسے عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا بچہ پیدا کر سکتے ہیں اس کے باوجود بھی بچہ نہیں چاہتی, ایسے عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس سے نکاح کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جتنی بھی احادیث ہے جس میں آپ یہ بات پڑھو کہ بانجھ عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرمایا, تو اس سے وہ بانجھ عورت مراد نہیں ہے جو قدرتی بانجھ ہوتی ہے, قدرتی اس کے اندر یہ عیب ہوتا ہے, یہ خامی ہوتی ہے. بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہاں ارشاد فرما سکتے؟ اور یہ بات بھی تو ہے کہ اس زمانے میں آج کی طرح یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ نکاح سے پہلے ہی یہ چیک اپ کروا لیا جائے اور معلوم کر لیا جائے, پتہ چل جائے کہ اس عورت کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. مطلب یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, اللہ دینا چاہتے ہیں, لیکن جان بوجھ کر وہ بچہ رکھا نہیں جاتا. جیسے کہ آج کل کے ہمارے لوگوں کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ نکاح کرنے کے اتنے سال بعد, 1 سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال تک ہم کو بچہ نہیں چاہیے, اس لیے کہ بچہ آ جائے گا تو ہم جس طریقے سے گھومنا چاہیں گے, مزے اڑانا چاہیں گے, اس طریقے سے گھوم نہیں سکیں گے, مزے نہیں اڑا پائیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے, اللہ اگر دے رہا ہے تو اس کو لے لینا چاہیے, اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے. اگر اللہ اولاد آپ کو دے رہا ہے, ایک مرتبہ اللہ کی اس نعمت کو آپ نے ٹھکرا دیا, ممکن ہے, بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے آپ کو بانجھ بنا دے اور اولاد کی نعمت سے محروم کر دے. ہم اپنے اندر بھی دیکھتے ہیں, ہم نے کسی کو کوئی چیز دی لیکن اس نے ٹھکرا دیا, ہمیں غصہ آتا ہے کہ میں اس کو دے رہا تھا, ٹھکرا دیا, اب کبھی اس کو نہیں دوں گا. تو اللہ کی غیرت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ ایک نعمت میں اپنے بندے کو دے رہا تھا, اس نے ٹھکرا دیا, تو اب میں اس کو کبھی بھی یہ نعمت عطا نہیں کروں گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھا. ممکن ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی, ابھی تو آگے بہت سارا مضمون اور مواد باقی ہے, انشاءاللہ آئندہ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ اور صحیح عمل ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.